قاری صاحب یہ جو علاج کرتے ہیں حضرات کرتے ہیں نا یار، کرتے ہی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں کرتے ہیں جی، بالکل کرتے ہیں۔ کیل ٹھوک دینا، زمین کے اوپر کیل ٹھوک دینا، تیل ڈال دینا، الو کا خون لے کر آنا، اس طرح سری لگانا، یہ علاج جو ہے یہ بھی تو سارے روحانیت کے نام پہ کیے جاتے ہیں نا، یہ پھر کیا چیز؟ دیکھیں نام جو بھی رکھا جائے اصل دیکھا جائے گا قرآن نام رکھنے سے قاری صاحب جو بھی رکھا جائے، امام سفیان ثوری کا قول ہے ان الرسول هو المیزان الاکبر۔ اچھا، رسول کائنات اصل میں میزان اکبر ہے، ہر بندے کے علاج اور عمل کو میزان اکبر رسول کائنات میں تولا جائے گا، اگر فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل، جو اس کے مطابق یہ بات سمجھ، ہاں جی یہ ہمیں آگے یہ سمجھ بات، ہاں جی اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کیل سے علاج اب وہ کرنا کیل سے علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیل سے علاج وقتی طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سچ بات ہے، جو آدمی کیل سے، طویل داغوں سے، چھلوں سے، تویز نہیں ہو سکتا؟ تویز سے بھی ہم سیدھی بات ہے، واضح کہہ رہے ہیں، تویز دینا جو ہے یہ آپ کے خیال میں شرعی نہیں ہے؟ شرعی نہیں ہے، چاہے وہ قرآن لکھا ہو، قرآن لکھا ہو یا جو کچھ بھی لکھا ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول کائنات نے واضح طور پہ فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک۔ میں نے یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا، جہاں کفر کا لفظ، جہاں شرک کا لفظ، جہاں میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہاں بندہ قاری صاحب، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا قرآن بھی اگر تعویذ میں لکھا ہو تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بھی برکہ ہم اس کو علاج شرعی نہیں سمجھتے۔ تو جو حسنین کو رسول پاک، اور ایک حدیث میری نظر سے گزری جس میں وہ بچے جو ہیں 14 پڑھ نہیں وجوہات سکتے، ان کے اوپر آپ لکھ اللہ کے کے دے سکتے رسول ہیں۔ نے جو سیدنا حسنین کو فرمایا ہے وہ اعیذکما لفظ ہے، یہ اس پہ تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ تویز کے اوپر تقریباً 14 وجوہات جی کہ وہ سرے سے ثابت نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسنین کو، اچھا اگر چھوڑ دیں ثابت نہیں اور بھی پھر ہے، ویسے اگر قرآن حکیم کو لکھ کے میں گلے میں ڈال لوں تو برکت کے لیے ڈال لوں تو برکت بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، برکت بھی نہیں، سیدھی بات ہے۔ آپ کے قول فعل میں قرآن کو میں گلے میں ڈال لوں تو برکت بھی نہیں ہے؟ آپ کے قول اور فعل میں ہاں جی برکت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل قرآن کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے؟ قرآن کی تاثیر ہے، لیکن قرآن کی تاثیر رسول کائنات کے طریقے میں، جہاں طریقہ رسول کائنات کا نہیں ہوگا وہاں تاثیر سرے سے ختم ہو جائے گی، یہ پکی بات ہے، یہ اصول ہے۔ یہ بات جو آپ کی ہے نا، اب آپ نے اس کو دہرانا نہیں ہے، ٹھیک یہ ہمیں پکی سمجھ میں آ گئی۔ ان الرسول هو المیزان۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس پہ آئیے۔ جی، الف کو دیکھنا ثواب ہے، الف کو پڑھنا ثواب ہے، خالی الف لام کو سمجھنا، خالی الف نہیں، میم کو پڑھنا ہاں جی ثواب ہے، ثواب ہے، ایک لفظ کو پڑھنا ثواب ہے، اجر ہے، جی جی ہے نا؟ الف لام میم کو اکٹھے پڑھنا بھی اجر ہے، جی جی قرآن کو دیکھنا اجر ہے، جی جی قرآن کو رکھنا اجر ہے، تو قرآن کو اگر میں نے رکھا ہوا ہے تو اس کی برکت سے آپ اتفاق کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں قرآن مجید کو جس طریقے سے رسول کائنات نے رکھا ہے وہاں اس کو اسی طریقے ہم نے تو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا کہیں روایت نہیں پڑھی کہ انہوں نے لغاف میں ڈال کے شیلف پہ رکھا ہو، تو کیا وہ بھی پھر غلط ہے؟ دیکھیں یہاں باقاعدہ رسول کائنات کا قول میں نقل کر رہا ہوں، آپ کا فرمان من تعلق تمیمتن، جس نے تویز لٹکایا یا رکھا فقد اشرک۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں نا قاری صاحب، قرآن مجید بھی ہے، آیا سیدھی اس بات ہے، اس حدیث میں وہ بات ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہوا قرآن ہے نبی پاک تمیمتن نکرہ ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔